السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ تعلیم اسپیشل میں ناظرین آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا نام ہے سوال۔ جی ہاں، سوالات ہمیں سیکھنے میں کیسے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اور ہماری کن کن صلاحیتوں کو امپروو کرتے ہیں، نہ صرف سیکھنے کے علم میں اور نہ تعلیم و تدریس میں، بلکہ زندگی میں آگے بھی جب آپ پروفیشنل زندگی میں جاتے ہیں اس وقت بھی سوالات بنانا، سوچنا، سمجھنا کی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت زبردست شخصیات موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب صفدر علی خان صاحب، آپ ایڈیٹر ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ سرزمین کے، اور میں اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے خزیمہ گوہر صدیقی صاحب نے، جو کہ ماہر تعلیم ہے۔ خزیمہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کلاس روم انوائرمنٹ میں ویسے تو سوالات ہمارے ہاں سوالات کے کرنے کے کلچر کو انکریج کیا جاتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو سبحانی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اور یہ ہمارے پورے نظام تعلیم سے متعلق ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں جب ہم کلاس روم کہیں، ایک اچھے سوال میں پہلے جس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس سوال میں کس بات کا جو کلاس روم ہے ہمارا آج کا کلاس وہ جو ہے وہ لو اینڈ مڈل انکم اسکول کا کلاس روم بھی ہے، وہ ایک جی ہیلو خزیمہ صاحب، تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہو رہا ہے، ہم آپ کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ صفدر صاحب کو ہم لیتے ہیں۔ صفدر صاحب، آپ کا تعلق صحافت سے ہے اور ماشاءاللہ ساری زندگی آپ اسی فیلڈ میں رہے ہیں، بڑی دیر ہوگی آپ کو۔ صحافت کا کام جہاں خبر دینا، لکھنا، اتنا ہی اہم ہے سوال کرنا۔ اور آج کل جو صحافت کے جو سوالات ہو رہے ہیں ان پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ جی یہ کس قسم کا سوال پوچھتے ہیں، ان کا مطلب پوچھتے کچھ اور ہے، پیچھے مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو آیا کہ آج کل ہمارے سوالات بھی کسی ایجنڈے کا حصہ ہو گئے ہیں صحافت میں؟ بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ہی بہت تفصیل سے سوال کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی میں ہی ساری حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب انسان کسی دوسرے سے بات چیت کرتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی کیپیبلٹی کا، اور آپ یہ گیس کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ کس طرح بات کر سکتا ہے۔ تو سیاست میں جو ہم اگر صحافت کی بات کریں تو شاید اب سیاست صحافت میں بھی آ چکی ہے، اس نے اپنا کوئی سوراخ لگا لیا ہے اور وہ گھس آئی ہے، اس کے اثرات آگے ہوئے ہیں۔ اچھا، ویسے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ سیاست ایک ایسی زبردست چیز ہے، صرف صحافت میں نہیں، تمام ہمارے ملک کے ہر شعبے میں یہ گھس گئی، چاہے وہ تعلیم ہے، یونیورسٹیز ہیں، بالکل کالجز ہیں، اور تمام۔ سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے کہ ہمارے نظام عدل میں بھی یہ گھس آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اب فیصلے جو ہیں کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی سیاسی عزائم حالات کو مد نظر رکھ کے نظریہ ضرورت کے مطابق ہوتے رہے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس جو چیف آئے ہیں ہمارے دونوں چیف دو اداروں کے، ان کے آنے سے کچھ تھوڑی سی اب انصاف کا رخ جو ہے وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور جیسا آپ نے پہلے پوچھا مجھ سے کہ صحافت میں رخ ہی چینج ہو رہا ہے یا کوئی یہ رخ انصاف کی طرف آ رہا ہے یا کسی اور طرف؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب انصاف کی طرف آ رہا ہے۔ مثلاً آج کا ہی ایک فیصلہ ہے، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، میننگ کل ہوا ہے جو کہ زبانی جو ہم ایگریمنٹ کر لیتے تھے
تو اس پہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ قرآن پاک میں تحریر کا حکم دیا گیا ہے، شرع میں ہے لکھنے کہ اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہو تو لکھ لو. جی اور آپ دیکھیں برائی کی جب تک جڑ کو نہیں آپ چھیڑیں گے تب تک آپ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا ہو. بیسیکلی جو چیزیں ہیں، مثلا سوال سے شروع ہوتی ہے اگلی بات. جب آپ نے کسی سیاسی رہنما سے کوئی سوال کیا ہے تو اسی سے آگے جواب آئے گا، اسی سے پھر آگے کی بات چلے گی، اور اس کی سیاست کا رخ یا اس سوال کا کیا رخ ہے اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا. تو سوال بیسیکلی یہی ہے کہ بنیاد کیا ہے. آپ نے کسی ادارے کا، کسی گھر کا، کسی ملک کا، معیشت کا، معاشرے کا، تعلیم کا، جسٹس کا جو بنیاد رکھی ہے وہ کیا ہے. تو اس کو آپ اگر ذرا بڑے دائرے میں دیکھیں تو یہ سوال ہی اس کی بنیاد ہے. اچھا، ابھی آپ جیسے ذکر کر رہے تھے، سارا ایک احاطہ کر رہے تھے. ابھی ریسنٹلی ایک سوال جواب پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر ہو گئے. وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک یونیورسٹی تشریف لے کے گئے، وہاں کے طالب علموں نے ان پہ سوالات کیے. اچھا، وہ طالب علم ہیں، وہ سوالات کریں گے کیونکہ سوالات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سیکھنا، وہ کیا چیز سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کیا چیز ان کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے آج کل کے جو حالات ہیں، جیسے آپ نے کہا سیاست ہر جگہ، تو طالب علم بھی، نوجوان بھی جو آج کل کے حالات پہ سب سے زیادہ اثر لیتا ہے، تو انہوں نے کچھ سوالات اس تناظر میں بھی لیے، لیکن وہ سوالات بہت زیادہ ٹاک آف ٹاؤن بن گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو سوالات نہیں کرنے چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سوالات سے ہی بات آگے چلتی ہے. اسٹوڈنٹ ہو یا استاد ہو، جب تک وہ پوچھے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھے گا. سوال کرنا ان کا حق تھا اور جواب دینا اس پہ لازم تھا وزیر اعظم پہ. اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اصل بات یہ ہے کہ سوال کیا گیا. اسٹوڈنٹس کو اگر آپ اس پورے پروگرام کو دیکھیں تو پھر آپ اس پہ تجزیہ کرنا مناسب سمجھتا ہے. ہو یہ کیا رہا ہے کہ مخصوص ذہن کے مطابق، مخصوص سوچ کے مطابق ایک پارٹی اپنی فیور میں، دوسری پارٹی اپنی فیور میں، اس میں سے پک اینڈ چوز کر رہی ہے اور اس کے مطابق وہ سوشل میڈیا پہ پھیلا رہی ہے. آپ بالکل درست اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوال جو بچوں نے کیے ہیں وہ سیاسی رنگ زیادہ لیے ہوئے تھے، اور حالانکہ ان کا جو ایک ہونا چاہیے تھا نقطہ نظر، وہ یہ ہونا چاہیے تھا ملکی لیول پہ کہ جو ہمارا ملک ہے اس کے معاشی حالات کیا ہیں، اور یہ انٹرم گورنمنٹ کے حقوق و فرائض کیا ہیں، کیا یہ ملک سنوارنے آئے ہیں یا الیکشن کروانے آئے ہیں. تو اس طرح کے اگر سوال ہوتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایک سچ مل گیا، ایک سیاسی وہ کچھ حق میں آ گیا، کچھ مخالفت میں آ گیا. بات چیت ہوگی، سوالات ہو گئے تو اس کے ڈیفرنٹ ڈائمینشنز نکلیں گی. جیسے وہاں پہ ایک بات ہوئی، سیاست پہ بات، الیکشن پہ بات ہوئی، فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بات ہوئی، تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے. بالکل ان کا تو فرض. ایک بچے نے یہی پوچھا تھا کہ جناب یہ ویسے ہی فری اینڈ فیئر ہوں گے جیسے کراچی میں ہوئے تھے، وہاں پہ اکثریت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی الائنس کی تھی لیکن جیت پیپلز پارٹی کی، کیا ایسے فری اینڈ فیئر کریں گے؟ اچھا، آپ جو ان کو تناظر دیں گے، اس تناظر کو سامنے رکھ کے وہ اپنا کویسچن پٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو پھر اس طرح ملائم نہیں کر سکتے. نہیں، ملائم تو انہیں کسی نے نہیں کیا. پرائم منسٹر نہیں، پرائم منسٹر نے نہیں، پرائم منسٹر نے ہمارے بہت سارے صحافی دانشور حضرات جو میں عرض کر رہا ہوں ان کے لتے لے رہے تھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل آدمی وہ ہے جس نے جواب دیا ہے. آپ نے سوال مجھ پہ کیا ہے، کیا میں نے آپ کو جواب دیا ہے یا نہیں دیا؟ اب میں نے جو جواب دیا ہے وہ ظاہر ہے میں نے اپنی ذہنی حیثیت کے مطابق دیا ہے کہ جتنی مجھ میں ایک کوالٹی ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب
دیکھنے والوں نے اس کو کس طرح لیا ہے یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. بچے نے سوال کیا, پرائم منسٹر نے تو اس کو نہ نہیں کی, جی انہوں نے اس کو جواب دے دیا. اب آگے استعمال کرنے والوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس نہج پہ لے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, ایک بولنے کی آزادی ہے, ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نظریے سے اس کو بیان کرے. لیکن ایک تعلیمی ادارے کا ایک ریپیوٹ ہوتی ہے, اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجنا ہوتا ہے. تو ان کو سکینڈلائز کرنا یا ان اداروں کا خود سے سکینڈلائز ہونا نہ ہی مناسب اسٹوڈنٹس کے لیے ہے نہ اس ادارے کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی ٹچ, میں اس کے ہی خلاف ہوں کہ بچوں نے سوال کیے, ان کا ایک معیار تھا, انہوں نے اس کے مطابق سوال دیے, سیاست میں نہیں, اس کو سیاست میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, بچوں کو جو سمجھ آئی انہوں نے پوچھ لیا, اور پرائم منسٹر کو جو سمجھ آئی اس نے جواب دے دیا. ہم نے اس کو سکینڈلائز کیا ہے, جن لوگوں نے, ہم سے مراد میں یا آپ نہیں, ہم جیسے دوست جو میڈیا میں ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, کوئی بھی ایسے لوگ ہیں, انہوں نے بھی اپنے اپنے نظریے سے استعمال کیا ہے. تو ہم اس پہ کوئی قدغن تو نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کیوں کیا ہے, لیکن مشورہ تو دے سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کہ ایک تعلیمی سوال کرنا بری بات نہیں ہے, بری بات نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق سوال کیا, پرائم منسٹر نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا. اب ہم اس میں سے بات کو یہاں تک ہی بس یہاں تک کیوں, اب ہم نے اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز سے اپنے اپنے تبصرے اور اپنی رنگ دینا, یہ تو ایک پھر زمانہ ہے, اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. حذیفہ صاحب ہمارے پاس ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ٹیکنیکل فالٹ دور ہو گیا. حذیفہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے آپ کے, یہ تو اب بات ہو رہی تھی ایک اور پرسپیکٹو میں سوال و جواب کی, تو ہم آپ سے بات کر رہے تھے کلاس روم کویسچن آنسر میں. وہاں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ٹیچر سنپ کرتے ہیں بجائے جواب دینے کے بچوں کو. درست فرما رہے ہیں سر, اور میں پہلے بھی یہ بھی بات عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہمیں کلاس روم کو شاید ڈیفائن کرنا ہوگا, بیکاز اس وقت ہمارے ملک میں جس قدر منتشر معاملات ہیں تو اسی قدر منتشر ہماری کلاس روم ہے. ہماری کلاس روم جو ہے وہ ایک لو مڈل انکم فیملیز کی اور کلاس روم ہے, ایک ہائی اینڈ پرائیویٹ فیملیز کی اور کلاس روم ہے, ایک جو ہے وہ لوور کلاس میں قرآن و سنت سے محبت کرنے والے, مسجد سے محبت کرنے والے بچوں کی اور ان کی فیملیز کی اور کلاس روم ہے, اور سرکاری سطح پر جو ہے وہ بالکل پیسے نہ خرچ کرنا, جہاں پر سرکاری فنڈز کے ذریعے سے کلاس روم چلائی جا رہی ہے, وہ ایک اور کلاس روم ہے. اور اس کے ان تمام کے بعد الٹیمیٹلی وہ ایک ایلیٹ آف دی ایلیٹ, ببل آف دا ببل, انٹلیکچوئل ایلیٹ کے طور پر وہ لمز کی کلاس روم ہے, جہاں اس پورے ملک کی اشرافیہ کی بھی اشرافیہ کے بچے پہنچتے ہیں, اور اس میں بھی اے لیولز او لیولز والوں کی وہ تعداد جو کہ برائٹ بچے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کے اندر ظاہر بات ہے ایلیٹ بچے ہوتے ہیں, ان کا کلاس روم ہوتا ہے. تو اس کلاس روم کے اندر تو دیکھیے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ انکوائری, تجسس, ایک جو ہے وہ کیوریوسٹی, یہ بریڈ کی جاتی ہے اور یہ سکھائی جاتی ہے, اور وہی چیز ہمیں ان بچیوں کی کوشچنز میں لمز میں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو وہ سوالات ہیں, اگر آپ وہ پورا پروگرام دیکھیں تو وہ اکثر جو ہے وہ سوالات سے زیادہ وہ ان کی ذاتی تقریر ہیں جو وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ایک سوال کے لبادے میں. تو یہ وہ چونکہ وہاں پر اس بات کی آزادی دی گئی ہے کہ آپ جو بولنا چاہتے ہیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیے. ہمارے باقی کے کلاس رومز میں, ہماری اس ملک کی اکثریت کلاس رومز میں ایسی انکوائری بچے تو کجا, ابھی اساتذہ کو بھی جو ہے وہ سکھائی نہیں گئی ہے, ابھی اساتذہ کو بھی اس لیول پہ نہیں لایا گیا ہے. ان کو بھی اساتذہ کی جو ٹیچرز ٹریننگ کی جاتی ہے ان کو اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اس پر آپ نے سوال نہیں کرنا. یہ ہمیں پتا ہے کہ علم کے جو ہے وہ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے اور کس طرح سے اس سیڑھی پر ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو آپ یہ یاد کر لیجئے اور یہ آپ بچوں کو سکھا دیجئے. تو جب آپ کو کمانڈ دی جا رہی ہے اور آپ سے انکوائری نہیں کی جا رہی تو وہ پھر سوال بریڈ کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ اساتذہ بیچارے بھی اس کو کس حد تک الاؤ کریں, وہ کہیں نہ کہیں الاؤ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ اس اوپر سے آنے والے پریشر کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سوالات رک جاتے ہیں. حذیفہ صاحب, آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ جو باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس سے تو مائنڈ جو ہیں وہ کھلیں گے نہیں بلکہ سکڑیں گے, ایک جگہ محدود ہو جائیں گے.
جبکہ سوالات جو ہیں وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں سیکھنے کے عمل کو. اگر سوالات نہیں ہوں گے تو آپ کا سیکھنے کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو سکے گا, ویک رہ جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ سر ایبسولوٹلی سبحانی صاحب درست فرما رہے ہیں. اور دیکھیے اس کا اگر میں صرف مسلمانوں کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیں ہمیں تفکر و تدبر کا حکم ہوا ہے, جس کا الٹیمیٹ معنی ہی یہی ہے کہ تمہیں سوال کرنا پڑے گا, تمہیں آگے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان کو کوشچن کرنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس میں اگلا معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا سوال کرنے کا ادب کیسا ہے, کیا ہم صحیح سوال کر بھی پاتے ہیں جی, یا پھر ہم جو ہے وہ ایک جی بالکل صحیح ہے. اس کو ہم فارمولیٹ کیسے کرتے ہیں, اس سوال پوچھنے کے آداب کیا ہم ایکچولی جی آداب کیا ہیں. اور دیکھیے علامہ نے کتنی سادہ سی بات میں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہمیں شعر میں کہہ دیا تھا کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو ہم نے اگر کسی سے ڈس ایگری بھی کرنا ہے تو ایسے ٹون میں, ایسے مزاج کے ساتھ, ایسے ادب کے ساتھ کرنا ہے کہ وہ دوسرے کی جو عزت نفس ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے. پھر اپنا سوال پھر بھی جو ہے وہ کڑکتا ہوا سوال اس کے سامنے. کمی میرے نزدیک سوال کی کمی سے زیادہ بڑی اس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے دیگر جو ہمارے معاشرے کے معاملات ہیں اور مشکلات ہیں وہ پھر پھیلتی جاتی ہیں کہ اس ادب پر جو ہے وہ بالکل بھی کام نہیں ہو رہا. کہ چاہے آپ سوال آپ چھوٹا کریں یا سوال آپ کا اتنا طاقتور نہ ہو, لیکن اس کا پوچھنے کا سلیقہ جائے, آپ بالکل ایک را مائنڈ کی طرح ہے, پوچھنے کا سلیقہ ہو تو اس کو آپ میں تجسس کس حد تک ہے, آپ کس پرپس فلنس کے ساتھ, مقصدیت کیا ہے آپ کے سوال. جی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جرنلزم کے سر چیف ایڈیٹر صاحب بیٹھے ہوئے, صفدر صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ لیڈنگ کوشچن کیا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ اوپن اینڈڈ کوشچن جو انٹرویوز کسی بھی سیاسی شخص کے کیے جائیں وہ کیا ہوتے ہیں. جب کسی کو ہم نے کسی جگہ پر لا کر کوئی اس سے چیز اگلوانی ہو تو پھر سوال کیا جاتا ہے جو انٹروگیشن کے سوال ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا اوپن اینڈڈ کیا کویسچنز ہوتے ہیں, ہمارے آج کل جو ٹاک شوز چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے تو وہ اوپن اینڈڈ ہی کویسچن ہوتے ہیں. مثلا ہم نے دیکھا ہے ٹاک شو ایک صاحب ایک دوسرے پر الزامات کی بھرمار کر رہے ہیں ایک پارٹی کے, تو جب وہ الزامات کی بھرمار کر رہے ہیں تو اینکر صاحب کہتے ہیں او ہو جی انہوں نے تو آپ پہ یہ الزام, آپ کیا کہیں گے جی. وہ اس کا جواب دینے کے بجائے وہ جوابی الزامات لگانے, تو یہ ایک اوپن فورم بن جاتا ہے ایک دوسرے کو الزامات لگانے کا. سوالات تو بیچارے دب ہی جاتے ہیں. اچھا صفدر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے صحافی بڑے اچھے طریقے سے سوالات پوچھتے تھے, اور لیکن سوال بہت جاندار ہوتا تھا, جس سے پوچھا جاتا تھا اس کو جواب دیتے ہوئے دانتوں سے پسینہ آ جاتا تھا. لیکن اب ہم نے جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے, میں پرنٹ میڈیا کی بات کروں, جب یہ الیکٹرانک میڈیا آیا اس وقت بڑے ڈفرینٹ طریقے سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایک بڑی مشہور ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ ہمارے ایکس آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب, وہ جا رہے ہیں, ان کے پیچھے ایک صاحب مائک لے کے آ رہے ہیں اور ایک سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایک سوال ہے جو پوچھے جا رہے ہیں, وہ اگنور کیے جا رہے ہیں, وہ پوچھے جا رہے ہیں, وہ آگے چلتے جا رہے ہیں, وہ پیچھے ان سے وہی سوال دہرائے جا رہے ہیں. وہ انہیں کہہ بھی رہے ہیں کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا, آپ نہ. اچھا ایتھکس ہے, پورے ورلڈ میں چلے جائیں, جب ایک آدمی کہہ دے کہ جی میں اس پہ نہیں کمنٹس کرنا چاہ رہا, تو آپ کو وہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے, کوئی اور سوال پوچھیں, ٹھیک ہے. یا وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں اس وقت آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا, ایک ایتھیکل طریقہ ہے, پھر آپ بات کر لیجیے, لیکن وہ پوچھے جا رہے ہیں. اور یہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ ایک بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے, وہ جواب نہیں دے رہے, اور وہ آپ اس کا بازو مڑوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ ویڈیو میں آیا کہ ان کے سیکیورٹی گارڈز نے ان کو ہٹایا, دور کیا. اچھا یہ جو اب یہ طریقہ آ گیا ہے, کیا یہ کوئی درست طریقہ ہے کہ آپ لٹھ لے کے پیچھے پڑ جائیں کہ نہیں جی جواب بھی دینا ہے تسی؟ نہیں سبحانی صاحب, بات یہ ہے کہ
یہ تو بالکل ہی ایتھکس کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، آپ کے جو ایک صحافتی ایک ڈیکلرم ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مین ایشو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہوا ہے نا کہ ایک دم پاکستان میں نا یہ صحافت کا ایک مروجہ جو طریقہ کار تھا وہ پرنٹ میڈیا تھا، اور یہاں پہ لوگ اسی شعبے میں پالش ہوئے تھے۔ تو یک آپ کو پتہ ہے کہ 15-20 چینل ایک دم آ گئے، پھر ان کی 24 آورز ان کی نشریات تھیں، ایشو انہوں نے دنیا جہان کے پکڑ لیے۔ تو مین پاور پوری کرنا ہی ایک بہت بڑا ٹاسک تھا۔ ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے آگے ٹرینڈ لوگ نہیں تھے، تو وہ آج میں پرنٹ میڈیا کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اگلے دن میں جا کے اینکر بن گیا ہوں، کیمرے کے سامنے آ گیا۔ میری نہ وہ تربیت تھی، نہ میرے پاس وہ نالج تھا، نہ وہ ریسرچ تھی کہ میں نے اس ایشو پہ بات کیسے کرنی ہے، نالج بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اور مشہور بھی ہونا ہے، پروگرام بھی اپنے ہٹ کروانے ہیں، تو آسان طریقہ یہی ڈھونڈا گیا کہ اس میں حرارت پیدا کر دو، گرمی ہوگی تو لوگ محسوس کریں گے۔ تو یہ اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ابھی وہ نہیں سنبھلا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ سوشل میڈیا آ گیا، اور سوشل میڈیا میں بھی یہی ہوا کہ لائکنگ اور فالوورز بڑھانے کے لیے ہم مادر پدر آزاد ہی ہو گئے ہیں، اب لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نا، ان کی تھوڑی اب ٹائم لگے گا تربیت کے لیے، اب برداشت کریں۔ میرا خیال ہے، مجھے تو لگ رہا ہے ہم اس سٹیج سے آگے نکل گئے جہاں کسی کا کچھ بگاڑا جا سکتا ہے، تربیت کی جا سکتی ہے۔ نہیں، اب شاید ہم اس سے آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ اب تو دیکھیں جی، اب سچویشن یہ ہوگی جب کیمرہ سامنے ہے نا، اب وہ سوال بار بار دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ کیمرے کو آپ کیمرے کی دکھا رہے ہیں کہ جی میں سوال پوچھ رہا ہوں اور وہ نہیں دے رہا، یعنی کہ ہار اور جیت کا مسئلہ بن گیا۔ اور ایسا ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سوال کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور جواب اس نے دینا ہے، میں نے اس سے سوال، وہ پوری ایک تقریر کرے گا اور وہ لیڈنگ سوال ہوگا اور اسی میں اپنا آدھا جواب بھی شامل کر دے گا اور اپنی مرضی پہ کرے گا کہ اگلا جو مہمان ہے وہ اس سے باہر نہ نکل سکے۔ اب اس کو اسی بات پہ اس نے لے آنا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جھگڑے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا وہ اپنا جو گفتگو کا ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں۔ وہ اینکر حضرات اس پہ بجائے کہ اس کو کول ڈاؤن کریں یا کوئی ٹاپک سے ذرا ہٹ جائیں جس سے لڑائی ہو رہی ہے، تھوڑا سا چینج کر دیں تاکہ وہ اپنے ان فوکس ہٹ جائے۔ وہ جس پہ لڑائی ہو رہی ہے اس پہ ہی وہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے نا، نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ معاشرے کو یا کسی بھی چیز کو ایک ہمیشہ ڈی ٹریک کرتی ہے۔ یہ بڑی آپ امپورٹنٹ بات کریں۔ اور سوال جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کا بنیادی ایک کہیں نا کہ یہ بنیادی یہ ہوتا ہے کسی بھی بحث و مباحثے کی، کسی بھی آپ نے کوئی پروگرام شروع کرنا ہے، وہ سیاسی ہے یا معاشی ہے یا کوئی بھی علمی بحث ہے، وہ سوال سے ہی شروع ہوگی۔ سوال ہی اس کا مزاج کو اور اس کو بنائے گا، اس ڈسکورس کو لے کے جائے گی۔ اور اگر آپ نے وہ سوال ہی، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سوال کا میں مطلب کیا ہے اور یہ کس کو کیا ڈیمیج تو نہیں کر رہا، کسی کی شخصیت کے اوپر یہ ڈائریکٹ اٹیک تو نہیں ہے۔ سوال کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے جس موضوع پہ سوالات پوچھنے ہیں، جو آپ کا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں آپ خود کتنا جانتے ہیں، خود کتنا جتنا آپ کے پاس ہوگا اتنا ہی اچھا سوال اتنے ہی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے ہم نے دیکھا ہے ہمارے اینکر حضرات، مثلا میڈیکل کی چیز ہے، وہ میڈیکل پہ بھی اتھارٹی بنے ہوتے ہیں، معاشیات پہ بھی اتھارٹی بنے ہوتے ہیں، سوشیالوجی پہ بھی فلسفے پہ بھی وہ اتھارٹی بنے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اینکر بیک وقت بہت سارے سبجیکٹس پہ وہ اتھارٹی بن کے وہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بات اینکر کر سکتا ہے، لیکن پہلے
اس کو یہ ضروری ہے اتھارٹی بن جاتے ہیں کہ پہلے وہ اس کی پوری جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کرے، اور جس شخص کو اس نے بلایا ہے اس کو بھی آنر دے، اس کے خیالات کو سننا پسند کرے. یہ ضروری چیز ہے پوری اس کو کرے، نہ کہ اس کو آپ فلیئر اپ کریں. ہاں فلیئر اپ کہ یہ دوسرے پہ الزامات کی جو ہے. دیکھیں ایک اور میں نے آپ سے یہ میں انہی باتوں میں سے بات نکلتی ہے کہ ہمارے اکثر پروگرام یا مختلف آپ ٹاک شوز دیکھیں تو وہ ایسے نان ایشوز پہ ہوتے ہیں کہ جن کا معاشرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، نقصان ہو رہا ہوتا ہے. وہ مس لیڈ کرتے ہیں، شدید نقصان کرتے ہیں، اور ایسے فیکٹس اینڈ فگر پیش کرتے ہیں کہ جیسے یہ حقائق پہ مبنی ہیں. جس کی مثال آپ یہ حالیہ جو ایشو تھا ہمارا الیکشن کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین مثال ہے کہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن کا ہونا. اب یہ ایک کلاز ہے آئین کی کہ جب ایک گورنمنٹ ختم ہوگی تو اگلا الیکشن 90 دن میں ہوگا. اس پہ کسی کا کوئی آرگو نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے. لیکن ساتھ ایف اینڈ بٹ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا، کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ویسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا. یہ چیزیں بھی آئین میں موجود ہیں، اور آئین میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ کی مردم شماری ہوتی ہے اور وہ الیکشن سے پہلے نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو پھر پہلے حلقہ بندی ہوگی، پھر الیکشن ہوگا. اب آپ نے اکثر ٹاک شوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ قوم کو مس لیڈ کر رہے ہیں، جس کا اثر یہ پڑا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں الیکشن ہونے سے پہلے ہی وہ متنازع ہو گیا ہوا ہے. کیونکہ جب قانون نے اپنا پورا معیار قائم کرنا ہے، آپ اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا کہ حلقہ یہ ہم نوٹیفائی کرتے، یہ کہہ سکتے ہیں. اگر وہ نوٹیفائی نہ ہوتا پھر سیدھا قانون تھا کہ 90 دن میں ہی الیکشن ہوں گے. تو قانون کا یہ حق ہے آپ پہ کہ اس کو پورا بتائیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں ابہام نہ پیدا ہو اور وہ اپنے سسٹم پہ سوال نہ اٹھانا شروع کر دیں. یہ جو آپ بات کریں، یہ جو وہاں پہ اس پروگرام میں جو ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے. اور وہاں جو اینکر جو پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے اینڈ پہ لوگوں کو ایک صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے. اچھا، پروگرام کے اینڈ پہ صحیح رہنمائی کے بجائے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ میں کر رہا ہوں، وہ ایک میس لیول پہ ایک کنفیوژن جو ہے کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں، وہ پھیلا دیتے ہیں. وہ سوال ہی اس طرح کرتے ہیں بعض لوگ کہ وہ اس بندے کو بھی اپنے راستے پہ لے آتے ہیں. ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کو کے اندر سنسنی پھیلانا ہوتا ہے، سنسنی اور مائنڈ میکنگ کرتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہی وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ. اور پچھلے آپ کچھ عرصے سے دیکھ لیں ہمارے ملک میں اس چیز نے بہت رواج پایا ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. پازیٹیوٹی آنی چاہیے، ہمارے سوال اور جواب میں توازن ہونا چاہیے. سوال کرنے والے کو بھی یہ اس کی اہمیت کا پتہ ہو کہ میں کیا سوال کر رہا ہوں، اور جواب دینے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں کس جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے قوم دیکھ رہی ہے اور میں کیا جواب دے رہا ہوں. جی، اور جواب بھی اتنا ہی اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے. بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈنگ اینکر ہیں جو سوال شروع کرتے ہیں، دیکھنے والے یہی دیکھتے ہیں کہ اب وہ سوال پوچھیں، لیکن وہ ایک لمبی بات شروع کر دیتے ہیں اور شاید بھول جاتے ہیں اس کے دوران سوال کرنا. پھر آخر میں کوئی 5-10 منٹ بعد انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے سوال بھی پوچھنا ہے. تو کوئی 5-10 منٹ بات کرنے کے بعد وہ پھر آخر میں سوال کرتے ہیں. بس یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے. ایسی بات ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اصل میں یہ وہاں سے تکنیک بچوں کے لیے شروع ہونی چاہیے. ہمارے سوال کیسے کرنا ہے اور جواب استاد نے انہیں کیسے دینا ہے. جو وہاں سے ریلیشن قائم ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا، کیونکہ پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے کسی بھی آپ کی زندگی کے تربیت کی،
وہ آپ کا کلاس روم ہوتا ہے. اور جب آپ وہاں پر یہ ماحول اچھا ہو, استاد بتانے والا ہو اور شاگرد اس سے پوچھنے والا ہو, تو یقیناً ہماری تربیت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے وہاں بھی مسائل ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم وہاں اپنی تعلیم میں بھی حصوں میں بٹ گئے. ہماری ہر جگہ پہ کلاس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جی, سرکاری اسکول ہیں, انگریزی میڈیم ہیں, پھر ایلیٹ کلاس کے ہیں, پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں, مدرسہ اسکول ہیں جو صرف زکوٰۃ اور عطیات پہ چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ کسی قوم کو تقسیم کر سکتی ہیں, قوم کو یونائٹ یا بلڈ نہیں کر سکتی. نظام تعلیم پہ پہلی توجہ ہونی چاہیے. یہ دیکھیں, رہائش, تعلیم اور کنوینس, صحت, یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ انسان کا بنیادی حق ہے. اور جو حکومت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, وہ ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے. ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے. جب تک وہ بنیادی ضروریات ہی نہیں کسی لوگوں کو مساوی طور پہ تقسیم کرتے, آپ کیسے کوئی قوم کو بنا سکتے ہیں؟ آپ بات کر رہے تھے کہ کلاس روم میں اساتذہ کو چاہیے کہ وہ سوال جواب کو انکریج کریں. اچھا, میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, گھروں میں بھی پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو انکریج کریں. جب وہ سوال کریں تو ان کی بات سنیں دھیان سے. اور میں نے دیکھا کہ ہم بہت سارے بچوں کو کوئی سوال کریں نا تو ہم اسے کہتے ہیں چپ کرو, بس یوں کر دو. جیسے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا, ایک بچہ بیڈ پہ بیٹھا نا, وہ اسے کہا کہ پڑھو, وہ کہتا ہے میں بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھوں گا. اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں, بیڈ پہ نہیں بیٹھنا, چلو جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے پڑھو, جو اپنی اسٹڈی ٹیبل. وہ کہہ رہا ہے کہ ضد کر رہا ہے نہیں, تو اس کو زبردستی ڈانٹ ڈوٹ کے اس کو بٹھائے. اور وہ پوچھتا ہے کہ میں ٹیبل پہ, اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ کیوں پڑھوں. اچھا, اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اسٹڈی ٹیبل اور بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھنے کا کیا فرق, اسے واضح کیا جائے. ایک ہے کہ میں تھپڑ لگاؤں گا, چلو بیٹھو. اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ تم بیڈ پہ بیٹھو گے تو تمہیں جلدی نیند آ جائے گی, ٹھیک ہے, نیند آ جائے گی, سو جاؤ گے. ٹیبل چیئر پہ بیٹھو گے تو تم ایکٹیو رہو گے, نیند نہیں آئے گی. کاؤچ پہ یا صوفے پہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آپ کا پوسچر صحیح نہیں رہے گا, جو باڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ اپنی اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھو گے تو اب اس نے سوال پوچھ دیا, اب آپ اس کو ڈانٹیں, سنب کریں, یہ آپ پر ہے. لیکن اگر آپ اس کو اب یہ کہیں کہ جی یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے, وہ سوال کہہ رہا ہے کہ جی میں بیڈ پہ پڑھ رہا ہوں, میں اسٹڈی ٹیبل پہ کیوں بیٹھوں, یہ آپ نے اپنے لیے اس کا چیلنج نہیں لینا. اس کا ایک رائٹ ڈائریکشن میں کویسچن کو لے کے آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہاں بیٹھ کے پڑھو گے تمہیں نیند آ جائے گی جلدی, وہاں بیٹھو گے تو تم پڑھ سکو گے. آپ نے یہ بہت پیاری مثال دی ہے, اور یہی بنیادی تعلیم ہے. اسی کو کہتے ہیں تربیت. تعلیم اور تربیت کا لفظ جو استعمال ہے مشترکہ طور پہ کیا جاتا ہے, تو اس کے میننگ یہی ہیں کہ جب بچہ سیکھنے کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کو چیزیں اس کے سامنے واضح کر کے ہم رکھیں گے تو پھر اس کا نالج بھی بڑھے گا اور اس کی ان چیزوں سے متعلق تربیت بھی ہو سکے گی. جب ہم کسی کی بات پہلی بات سنیں گے نہیں, اور اگر سن بھی لیتے ہیں تو اس کو اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق جواب نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی اس کی تربیت یا اس کا نالج جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گا, بہتر نہیں, اور کنونس بھی نہیں ہوگا. کنونس ظاہر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کی جو مینٹل اپروچ ہے اس کے مطابق بات ہی نہیں کی, اس کو ایڈریس نہیں کیا, اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا, اس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو بچہ ہے اور یہ سیکھنے کی عمر میں ہے, یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. وہ کھانے کا طریقہ ہے یا بیٹھنے کا طریقہ ہے یا بڑوں میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے, دوستوں میں بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے, ماں سے بہنوں سے ملنے کا رویے اس کا کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بائی فورس اس کو سکھائیں,
تو بائی فورس وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے تو وقتی طور پہ اس چیز سے باز آ جائے گا، لیکن ان دی لانگ رن وہ اس کا ری ایکشن دکھائے گا، اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ سوال پوچھنے سے جھجکے گا، سوال نہیں پوچھے گا. اچھا، وہ پھر کلاس روم میں بھی سوال نہیں پوچھتے کہ یار یہ نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے، اور اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو اس کے سیکھنے کی صلاحیت کمزور پڑے گی. تو یہ ہم بچوں کو جب ہم ڈسکریج کرتے ہیں سوال پوچھنے سے تو اس کا امپیکٹ یہ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے سیکھنے کی صلاحیت کو بھی کمزور زندگی کے لیے ہم اس کو کمزور کر دیتے ہیں. سر ہم دوسری طرف آئیں گے اب صحافت کی طرف، جو آپ ذکر کر رہے تھے ٹی وی ٹاک شو کا. اچھا، اب ٹی وی ٹاک شوز میں وہ ایجنڈا جو بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس طرح بھی بڑے کمزور سے موضوعات پہ بھی جو ہے نا وہ چل جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اینکر پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں کیا ہوا. میں ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں کیا ہوا. وہ کہے گا نہیں جی مجھے نہیں پتا. جی آپ تو بڑے انسائیڈر ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ پرسوں کیا ہوا ہے. وہ کہے گا نہیں میں انسائیڈر تو ہوں لیکن میں تھا نہیں، آپ مجھے بتا دیں. لیں آپ اب ہم سے پوچھیں گے پرسوں کیا ہوا ہے. یہ جی فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے باخبر ہیں، یہ بتائیں گے پرسوں کیا. وہ کہیں گے ہاں کچھ ہے، تھا تو صحیح. تو سر 15 منٹ پرسوں پہ سوالات ہو جاتے ہیں. یہ ہماری صحافت کا آج کل ٹی وی صحافت کا یہ بھی ہے کہ ہم آدھا 15-20 منٹ پرسوں پہ ہی نکال دیتے ہیں اور ہمارے ویوز کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ پرسوں کیا چیز تھی. بس وہی بیسک چیزیں ہیں نا جی، جو اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو نان ایشوز ہیں. جب ہم نے صرف ٹائم کو پورا کرنے کے لیے ان ایشوز کو، نان ایشوز کو ایشو بنا کے پیش کرنا ہے تو پھر ہم اسی طرح کوئی نہ کوئی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جگاڑ ہی لگائیں گے اور بات کو پھیلاتے جائیں گے. ہمارے قومی مسائل جو ہیں ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. اور ہمارے ملک میں اس وقت انتہا سے زیادہ غربت ہے، اور تعلیم کی آپ دیکھیں کہ کتنے کروڑ بچے ہمارے اس وقت 2.5 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے محروم ہیں. ان کو وہ بنیادی تعلیم ہی نہیں انہوں نے حاصل کر سکے. اچھا، یہ آئین میں ہے ویسے کہ ہمیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو تعلیم مہیا کرے گی. اب بات یہ ہے کہ یہی بیسک پالیسیاں ہیں جس پہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ یہ 3-4 ایسے ایشو ہیں جو کہ بنیادی فرائض میں آنے چاہیے اسٹیٹ کے، لیکن یہاں ان پہ اگنورینس ہے. تو جب بیسک چیزیں لوگوں کی پوری نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک سویلائز معاشرہ نہیں بنتا. اس میں ہیلدی معاشرہ، ہاں، چوری چکاری، غلط بیانی، ملاوٹ، کرائم. اب دیکھیں کہ آپ کو ایک صحت مند چیز کھانے والی ہو یا پہننے والی ہو، وہ لینے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. آپ کا معاشرہ اس حد تک اب ڈکلائن میں جا چکا ہے کہ میننگ آپ نے اگر خالص دودھ بھی لینا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کتنا جدوجہد کرنی پڑے گی. وہ ناپید ہی تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جا رہا. جی. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کی یہی ضرورت ہے. جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ بنیادی ضرورت ہے کہ تعلیم اور صحت جیسے جو صدر صاحب بڑے مسائل ہمارے، ان پہ بات ہو. جی باتیں تو اس پہ بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑی طویل اس پہ گفتگو چاہیے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. میں صفدر صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ کروں گا. یہ بڑی ہی مصروف تھے، ہمارے کہنے پہ انہوں نے خصوصی طور پہ وقت نکالا، اسٹوڈیو آئے. تو صفدر صاحب میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. حذیفہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی. خدا حافظ.